میں ہوں مشلطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر مجھے اسپریڈ نالج کے اوپر۔ تو آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی پاکستان میں اتنی سکسیسفل کیوں نہیں ہے، اور یہ ہے کہ یہ واقعی ڈیموکریسی ہے۔ بے شک کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک انسانوں کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ جب پرانے زمانے میں بادشاہ کے پاس ساری طاقت ہوا کرتی تھی، اور بادشاہ جو ہے وہ خود کو ایک جو ہے وہ ڈیوائن پاور کے طور پہ خود کو متعارف کرواتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرتا تھا کہ وہ بلو بلڈ ہے، ایک پیور بلڈ ہے، بلو بلڈ ہے، جس کے میں ڈیوائن رائٹس ہیں کہ وہ رول کرے دوسرے لوگوں کے اوپر۔ تو پھر انسانوں نے یہاں پہ ترقی کرتے ہوئے گریجولی جو ہے عام آدمی کے پاس اب یہ بادشاہ چننے کی صلاحیت ہے، اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ریاست ہے دوبارہ اپنا بادشاہ سلیکٹ کرتی ہے۔ تو یعنی عام آدمی کے پاس یہ سلیکشن کی پاور آ جاتی ہے اگر اسے ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی کو اپلائی کیا جائے۔ لیکن پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا ایشو یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا جو بیسک پرپز ہے وہ ہونا چاہیے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھیجے۔ تو پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں جو عوام کے پرابلم کو سالو کریں۔ تو اب ریئلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسز میں بٹا ہوا ہے، بہت سی کاسٹ میں بٹا ہوا ہے، بہت سے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، بہت سی کلاسز میں بٹا ہوا ہے۔ بیسیکلی ڈفرینٹ کلاسز جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ غیر پاکستان کا جو ہے وہ ایک ایڈیشنل فلاح آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ ہے کہ یہ اس میں کاسٹزم ہے جو کہ ایک ریسزم کی فارم ہے۔ اس پہ ہم اسپیشل کسی اور دن یقینی میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو یہاں پہ جسٹس نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے اور بھی بہت ساری فلاز اور خرابی ہیں، خیر وہ الگ سے ہم کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جس پرابلم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے کہ ڈیموکریسی۔ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ نمائندگی کے اصول پہ ہونی چاہیے کہ اگر معاشرے کے اندر ڈفرینٹ طبقات ہیں، اور جیسے کہ مزدوروں کا طبقہ ہے پاکستان میں، سب سے زیادہ جو ہے وہ ہاتھ سے کام کرنے والے مزدوروں کا یہ ملک ہے، بہت زیادہ غریب لوگ ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ کسان کا طبقہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ جیسے کہ میں ٹیچر کی کلاس سے بلانگ کرتا ہوں تو ہم پروفیسر اور ٹیچر کا ایک طبقہ اپنے آپ میں موجود ہے، وکیلوں کا طبقہ ایک موجود ہے، خواتین کی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے طبقات کو دیکھیں تو پارلیمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو پارلیمنٹ میں اگر آپ غور کریں تو جو ایلیٹ کلاس ہے، یعنی جو لینڈ لارڈ طبقہ ہے، پارلیمنٹ یا تو فیوڈل بیٹھے ہیں، یا پھر بڑے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں، یا پھر جرنیل اور ججز، جو سابقہ جرنیل اور سابقہ ججز یا ان کی اولادیں وہاں پہ بیٹھی ہیں۔ تو ایلیٹ ایک مائنورٹی کلاس جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ جب لینڈ لارڈ اور فیوڈل اور جرنیل اور ججز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو وہ اپنے طبقے اور اپنے طبقے کے مفادات کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ بات بھی بالکل یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو ہماری فیوڈل کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ملا کلاس ہے ہماری، جو یہ سارے لوگ نہ صرف پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں بلکہ یہ اپنی کلاس کانشیسنیس بھی رکھتے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل کلاس ہے۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ جو مزدور ہیں، جو کسان ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیشنل ہیں، ہم لوگوں کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچتا۔ تو کیا یہ واقعی ٹرو ڈیموکریسی ہے؟ چلیے یہ الگ بحث ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی تو ویسے ہے ہی نہیں، یہ تو ایکچولی ملٹری ملا اور فیوڈل کا ایک انسیڈ پیکٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک نیکسز ہے، جس کے تحت جو ہے وہ ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈیموکریسی کی ٹو اسپرٹ لانے کی کوشش بھی کریں تو ہمیں یہ بات اس سے آگے رہ کے سوچنی ہوگی کہ تمام طبقات کی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ جو اس وقت جو اپرنٹ ڈیموکریسی ہے، جو ایک بس دکھاوا ٹائپ ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فیوڈل کلاس وہاں پہ بیٹھی ہے۔ تو وہ فیوڈل وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ملاز بیٹھے ہیں، ان کی نمائندگی موجود ہے، فیوڈلز کی نمائندگی موجود ہے، اور جو ہے ججز اور جرنیل اور اس طرح کے جو بیوروکریٹک پاورفل کلاس ہے ان کے نمائندے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اگر کسی کے نمائندے نہیں ہیں تو وہ مزدور جو عام انسان ہے، جو پاکستان کا عام پسا ہوا طبقہ ہے، مزدور ہے، کسان ہیں، اور دوسرے ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، اور ایون ویمن ایز اے کلاس ہے، تو ان سب کی یعنی اس طرح اور بھی اس طرح ہم پروفیشنز کو مینشن کر سکتے ہیں
ان سب کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر اس نمائندگی کی بنیاد پہ ڈیموکریسی پاکستان میں لی جائے، اڈاپٹ کی جائے، تو مجھے لگتا ہے اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے۔ آپ جنہوں نے اس پوائنٹ آف ویو کو سنا ہے، اگر آپ اپنا اوپینین بھی دینا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ہم کوئی نئی ویڈیو بھی اس طرح ملتے جلتے ٹاپک پہ بنا سکتے ہیں۔